معزز ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں بتائیں گے۔ آپ سے التماس ہے کہ ویڈیو کو مکمل واچ کیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو ان کے والد محترم حضرت داؤد علیہ السلام کی بادشاہت اور نبوت میں جانشین مقرر فرمایا اور اپنے فضل و کرم سے ان پر بہت سے انعامات فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو پرندوں کی بولیاں بھی سکھا دیں۔ فرمان الہی ہے جس کا ترجمہ یہ ہے، اور بلا شبہ ہم نے داؤد اور سلیمان کو علم عطا کیا تھا، اور ان دونوں نے کہا تمام تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جس نے ہمیں اپنے بہت سے مومن بندوں پر فضیلت عطا فرمائی ہے۔ سلیمان داؤد کے وارث ہوئے اور انہوں نے کہا، اے لوگو، ہمیں پرندوں کی بولی کا علم دیا گیا ہے اور ہمیں ہر چیز میں سے کچھ دیا گیا ہے۔ بلا شبہ یہ واضح فضل ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگی کہ اے اللہ، مجھے ایسی بے مثال بادشاہت عطا فرمائیے جو آپ نے کسی کو بھی عطا نہ کی ہو۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی اور آپ علیہ السلام کو بے مثال بادشاہت عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو صرف انسانوں ہی نہیں بلکہ جنات، درندوں، چرند پرند اور اپنی دیگر مخلوق پر بھی حکومت عطا فرمائی۔ آپ علیہ السلام سب کی بولیاں سمجھتے تھے اور اس نعمت پر آپ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا بہت زیادہ شکر ادا کرتے تھے۔ فرمان الہی ہے جس کا ترجمہ یہ ہے، اور سلیمان کے لیے جنوں، انسانوں اور پرندوں میں سے بہت سے لشکر جمع کیے گئے اور ان کی الگ الگ درجہ بندی کر دی گئی، یہاں تک کہ جب وہ چیونٹیوں کی ایک وادی میں پہنچے تو ایک چیونٹی نے کہا، اے چیونٹیوں، تم سب اپنے اپنے بلوں میں گھس جاؤ، ایسا نہ ہو کہ سلیمان اور ان کا لشکر تمہیں بے خبری میں رون ڈالے۔ حدیث رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے جس کا مفہوم یہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں رات کے وقت نماز پڑھ رہا تھا، ایک شریر جن میرے سامنے آ گیا تاکہ میری نماز خراب کر دے۔ میں نے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اس پر قابو پا لیا اور میرا جی چاہا کہ میں اسے مسجد کے کسی ستون سے باندھ دوں تاکہ تم سب اسے دیکھ سکو۔ پھر مجھے اپنے بھائی حضرت سلیمان علیہ السلام کی وہ دعا یاد آ گئی جو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے مانگی تھی کہ مجھے ایسی حکومت عطا فرمائیے جو میرے بعد کسی کو لائق نہ ہو۔ میں نے اسے ذلیل کر کے چھوڑ دیا۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز کے دوران ہی یہ جملے کہے، میں تجھ سے اللہ کی پناہ میں آتا ہوں، میں تجھ پر اللہ کی لعنت بھیجتا ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا ہاتھ اس طرح آگے بڑھایا جیسے کسی چیز کو پکڑنا چاہتے ہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو ہم نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم،
ہم نے آج آپ کو نماز میں وہ باتیں کہتے سنا ہے جو پہلے کبھی کہتے نہیں سنے، اور ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہاتھ بڑھاتے ہوئے دیکھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کا دشمن ابلیس آگ کا ایک شعلہ لے کر میرے چہرے پر پھینکنے کے لیے آیا تھا۔ میں نے 3 بار کہا، میں تجھ سے اللہ کی پناہ میں آتا ہوں۔ پھر میں نے کہا، میں تجھ پر اللہ کی لعنت بھیجتا ہوں۔ پھر بھی وہ پیچھے نہ ہٹا، تو میں نے چاہا کہ اسے پکڑ لوں۔ اگر حضرت سلیمان علیہ السلام کی دعا نہ ہوتی تو میں اسے پکڑ کر باندھ دیتا، اہل مدینہ کے بچے اس سے کھیلتے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے معجزہ کے طور پر ہوا کو مسخر کر دیا تھا۔ وہ جہاں بھی جانا چاہتے تخت پر بیٹھ جاتے اور ہوا کو حکم دیتے لے چل، وہ فوراً انہیں لے کر چل پڑتی۔ اسی طرح جنات کو بھی اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع کر دیا تھا۔ ضرورت پڑنے پر وہ ان سے بآسانی کام لیا کرتے تھے۔ فرمان الہی ہے جس کا ترجمہ یہ ہے، اور ہم نے تیز ہوا کو سلیمان کے تابع بنا دیا، جو ان کے حکم سے اس سرزمین کی طرف چلتی تھی جہاں ہم نے برکت رکھی تھی، اور ہم ہر چیز کو خوب جانتے ہیں۔ اسی طرح سے بعض شیطان کو بھی ہم نے ان کے تابع کر دیا تھا، جو ان کے حکم سے غوطہ لگاتے اور اس کے علاوہ دوسرے کام بھی کرتے تھے، اور ہم ہی ان کے نگہبان تھے۔ بس ہم نے ہوا کو ان کے تابع کر دیا، جو آپ کے حکم سے جہاں آپ پہنچنا چاہتے وہاں آسانی سے پہنچا دیتی، اور جنات کو بھی جو عمارت بنانے والے اور دریا میں غوطہ لگانے والے تھے، اور دوسرے اور جنات کو بھی جو زنجیروں میں جکڑے رہتے۔ یہ ہمارا عطیہ ہے۔ آپ چاہیں تو دوسروں پر احسان کیجئے یا نہ کیجئے، آپ سے کوئی حساب نہیں ہوگا۔ بے شک ان کے لیے ہمارے پاس بڑا تقریب اور بہترین ٹھکانہ ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے کلمہ کو بلند کرنے کے لیے جہاد کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے عمدہ جنگی گھوڑوں کی نمائش کی گئی۔ آپ علیہ السلام نے ان گھوڑوں کو اپنے رب کی راہ میں جہاد کی خاطر بڑا پسند کیا۔ جب وہ گھوڑے دوڑتے ہوئے آپ علیہ السلام کی آنکھوں سے اوجھل ہو گئے تو آپ علیہ السلام نے انہیں دوبارہ واپس لانے کا حکم دیا۔ جب تمام گھوڑے واپس آ گئے تو آزرا محبت آپ علیہ السلام ان کی پنڈلیوں اور گردنوں پر اپنا ہاتھ پھیرنے لگے، یہاں تک کہ نماز عصر کا وقت جاتا رہا۔ پھر خیال آیا کہ نماز عصر قضا ہو رہی ہے تو فوراً اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو گئے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی فوج میں ہدہد پرندہ بھی تھا، جس سے آپ علیہ السلام کئی کام لیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ علیہ السلام نے اسے غائب پایا تو کہا، اس کے غائب ہونے پر میں اس کو سخت سزا دوں گا، یا اسے ذبح کر دوں گا، یا وہ میرے پاس اپنا کوئی صحیح عذر لے کر آئے۔ کچھ دیر کے بعد ہدہد ایسی خبر لے کر آیا کہ جس سے اللہ کے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام بھی بے خبر تھے۔ اس کی غیر حاضری کا معقول عذر ہونے کی وجہ سے قصور قابل معاف تسلیم کیا گیا۔ ہدہد نے آ کر بتایا، میں نے سبا کے علاقے میں ایک عورت کو لوگوں پر حکمرانی کرتے دیکھا ہے۔ لہٰذا آپ علیہ السلام نے ہدہد کے ذریعے اسے خط بھیجا، جس کا ملکہ بلقیس نے جواب دیا۔ فرمان الہی ہے جس کا ترجمہ یہ ہے،
اور آپ نے پرندوں کا جائزہ لیا تو فرمانے لگے، کیا بات ہے کہ ہدہد مجھے نظر نہیں آ رہا، یا وہ واقعی غیر حاضر ہے؟ میں اسے ضرور سزا دوں گا، یا اسے ذبح کر دوں گا، یا وہ میرے سامنے کوئی واضح دلیل پیش کرے۔ تھوڑی دیر ہی گزری تھی تو اس نے کہا، میں ایک ایسی خبر لایا ہوں جو آپ کو معلوم نہیں۔ میں آپ کے پاس سبا کی ایک سچی خبر لایا ہوں۔ بلا شبہ میں نے وہاں دیکھا کہ ایک عورت ان پر حکمرانی کر رہی ہے جسے اللہ کی طرف سے ہر چیز عطا کی گئی ہے، اور اس کے پاس ایک بڑا شاہی تخت بھی ہے۔ میں نے اسے اور اس کی قوم کو دیکھا کہ وہ اللہ کو چھوڑ کر سورج کو سجدہ کرتے ہیں، اور شیطان نے ان کے لیے ان کے اعمال کو خوبصورت بنا کر پیش کیا ہے اور انہیں راہ سے روک دیا ہے، پس وہ ہدایت سے ہٹ چکے ہیں۔ اسی لیے وہ اس اللہ کو سجدہ نہیں کرتے جو آسمانوں اور زمینوں کی پوشیدہ چیزوں کو باہر نکالتا ہے، اور وہ سب کچھ جانتا ہے جو تم چھپاتے ہو اور جو ظاہر کرتے ہو۔ اللہ ہی ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی عرش عظیم کا رب ہے۔ سلیمان نے فرمایا، ابھی ہم دیکھیں گے کہ تم نے سچ کہا ہے یا جھوٹے ہو۔ تم میرا یہ خط لے کر جاؤ اور ان کے سامنے ڈال دو، پھر ان کے پاس سے ذرا ہٹ کر دیکھو کہ وہ کیا جواب دیتے ہیں۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کا خط لے کر ہدہد ملکہ بلقیس کے پاس پہنچا اور ملکہ بلقیس کے سامنے حضرت سلیمان علیہ السلام کا خط ڈال دیا، ملکہ نے خط دیکھا کہ اس کی ابتدا بسم اللہ سے ہو رہی تھی، اور ساتھ ساتھ ملکہ بلقیس کو مسلمان ہونے کی دعوت دی گئی تھی۔ ملکہ بلقیس نے اپنے وزیروں سے مشورہ کیا کہ کیا کیا جائے۔ انہوں نے بڑے جذباتی انداز میں کہا، آپ جو بھی حکم کریں گے ہم تعمیل کرنے کے لیے تیار ہیں، جیسے آپ چاہیں کریں۔ فرمان الہی ہے۔ وہ کہنے لگی، اے سردارو، میری طرف ایک اہم خط ڈالا گیا ہے، بلا شبہ جو سلیمان کی طرف سے ہے، اور بے شک اس کی ابتدا اللہ کے نام سے ہے، جو خوب بخشنے والا، بے حد رحم کرنے والا ہے، کہ تم میرے مقابلہ میں سرکشی نہ کرو اور مسلمان بن کر میرے پاس آ جاؤ۔ اس نے کہا، اے قوم کے سردارو، اس معاملے میں مجھے اپنا مشورہ دو۔ جب تک تم موجود نہ ہو میں کسی معاملہ کا قطعی فیصلہ نہیں کرتی۔ ان سب نے جواب دیا، ہم بڑے طاقتور اور سخت جنگجو ہیں، فیصلے کا اختیار آپ کے پاس ہے، آپ خود ہی سوچ لیجئے کہ آپ ہمیں کیا حکم دیتی ہیں۔ ملکہ بلقیس حضرت سلیمان علیہ السلام کا خط پڑھتے ہی یہ سمجھ چکی تھی کہ ہمارے اندر حضرت سلیمان علیہ السلام اور ان کے لشکر کا مقابلہ کرنے کی صلاحیت نہیں ہے، اس لیے ہمیں ان سے صلح کر لینا بہتر ہے۔ لہٰذا اس نے اپنے وزراء کو کہا کہ بادشاہ جب کسی بستی میں داخل ہوتے ہیں تو وہاں کے معززین کو ذلیل کر دیتے ہیں، اس لیے بہتر ہے کہ میں کچھ طائف دے کر یہ اندازہ لگا لوں کہ وہ بادشاہ ہیں یا اللہ کے نبی ہیں۔ اگر وہ بادشاہ ہوں گے تو قیمتی طائف فوراً قبول کر لیں گے اور ہم سے صلح کر لیں گے، اور اگر وہ اللہ کے نبی ہوں گے تو
हमें उन पर ईमान लाना ज़रूरी होगा। फरमान इलाही है जिसका तर्जमा ये है, उसने कहा, बादशाह जब किसी बस्ती में दाखिल होते हैं तो उसे बर्बाद और वहाँ के बाइज़्ज़त लोगों को ज़लील कर देते हैं, और ये लोग भी ऐसा ही करेंगे। उसने कहा, बेशक मैं उनके पास हदिया भेजती हूँ, फिर देखती हूँ कि कासद क्या जवाब लेकर आते हैं। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने मलका बिल्कीस के भेजे हुए ताइफ देखे तो कासद को ये कहते हुए वापस भेज दिया कि उन्हें बता दो, अल्लाह ताला ने मुझे खूब मालो दौलत से नवाजा है, मुझे इस मालो दौलत की कोई ज़रूरत नहीं, लिहाजा तुम मुसलमान हो जाओ या फिर ऐसे लश्कर का मुकाबला करने के लिए तैयार हो जाओ जिसका मुकाबला करने की तुम में सिकत नहीं और वो तुम्हारी जिल्लत का बायस बनेगा। फरमान इलाही है जिसका तर्जमा यह है, बस जब कासिद सुलेमान के पास पहुंचा तो आपने फरमाया, क्या तुम मुझे माल का लालच देते हो? मुझे अल्लाह ने जो दिया है वो इससे बहुत बेहतर है जो उसने तुम्हें दिया है। तुम्हारा ये तोहफा तुम्हें ही मुबारक हो जिस पर तुम उतरा रहे हो। तुम उनकी तरफ वापस लौट जाओ। अब हम ज़रूर उन पर ऐसे लश्करों से हमला करेंगे जिनका वो मुकाबला नहीं कर सकते, और हम उन्हें जलील करके वहाँ से निकाल देंगे, और वो बहुत ही ज़्यादा रुस्वा होंगे। जब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के कासद ने जाकर मलका बल्कीस को बताया कि उन्हें अल्लाह ताला ने खूब मालो दौलत दे रखा है, लिहाजा वो तुम्हारे खिलाफ बहुत बड़ा लश्कर लेकर आ रहे हैं, मलका बल्कीस फ़ौरन समझ गई और उसने अपने वज़रा से कहा कि चलें हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम पर ईमान ले आते हैं। जैसे ही वो वहाँ से निकली, अल्लाह ताला ने बज़रिए वही आप अलैहिस्सलाम को मुतला कर दिया। आप अलैहिस्सलाम ने उसका तख्त मंगवा लिया और उसके लिए शीशे का एक महल तैयार करवाया ताकि उसका इम्तिहान ले सकें। जैसे ही वो आप अलैहिस्सलाम के पास पहुंची, अपना तख्त देखकर बड़ी हैरान हुई और शीशे का बना हुआ महल देखकर हैरत में पड़ गईं और पुकार उठी कि आज से पहले मैंने अपने नफ्स पर बहुत ज़्यादा जुल्म किया है, लिहाजा मैं सुलेमान अलैहिस्सलाम के साथ अल्लाह ताला की फरमाबरदार बन गई हूँ। फरमान इलाही है तर्जमा, सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए सरदारो, तुम में से कौन है जो उनके मुसलमान होकर पहुँचने से पहले उसका तख्त मेरे पास ले आए? जिनों में से एक डिविकल ने कहा, मैं आपको वो ला देता हूँ इससे पहले कि आप अपनी जगह से उठें। बिलाशुबा मैं इसकी ताकत रखता हूँ और मैं अमानतदार भी हूँ। एक आदमी ने कहा जिसके पास किताब का इल्म था, आपकी पलक झपकने से पहले ही मैं वो तख्त आपको लाकर दे सकता हूँ। फिर जब आपने उस तख्त को अपने पास मौजूद पाया तो फरमाने लगे, ये मेरे रब का फ़ज़ल है ताकि वो मुझे आज़माए कि मैं शुक्र अदा करता हूँ या नाशुक्री, और जो कोई शुक्र अदा करता है तो उसका शुक्र दर हकीकत उसके अपने लिए ही मुफीद है, और जो नाशुक्री करे बिलाशुबा मेरा रब बड़ा बेनियाज बहुत ही इज़्ज़त वाला है। फिर आपने हुक्म दिया कि इस तख्त में कुछ रद्द-बदल कर दो। हम देखना चाहते हैं कि वो सही बात तक पहुंचती है या वो उन लोगों में से है जो सही बात तक नहीं पहुंच पाते। फिर जब वो आ गई तो उससे पूछा गया, क्या तुम्हारा तख्त भी ऐसा ही है?
اس نے جواب دیا، یہ تو ہو بہو وہی ہے، ہم اس سے پہلے ہی جان گئے تھے اور ہم نے سر اطاعت جھکا دیا تھا اور اسے اب تک اس بات سے روکے رکھا تھا کہ وہ اللہ کے سوا غیروں کی عبادت کرتی تھی۔ یقیناً وہ کافر قوم میں سے تھی۔ اس سے کہا گیا، اس محل میں چلو۔ جب اس نے دیکھا تو اسے گہرا پانی سمجھ کر اپنی دونوں پنڈلیوں سے کپڑا اٹھا لیا۔ یہ تو جڑے ہوئے شیشوں کا چکنا فرش ہے۔ اس پر وہ پکار اٹھی، اے میرے رب، بے شک میں اپنے آپ پر ظلم کرتی رہی ہوں اور اب میں سلیمان کے ساتھ اللہ رب العالمین کی مطیع اور فرمانبردار بنتی ہوں۔ حدیث رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس کا مفہوم ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایران میں ایک عورت کی حکمران ہونے کی خبر پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ قوم کبھی فلاح نہیں پا سکتی جس نے عورت کو اپنا حکمران بنا لیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے والد محترم حضرت داؤد علیہ السلام کی طرح نبی ہونے کے ساتھ ساتھ حکمران بھی تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو بڑی قوت فیصلہ عطا فرمائی تھی، جس کی بنا پر آپ علیہ السلام لوگوں کے مسائل سمجھ کر منصفانہ فیصلے کیا کرتے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس ایک مقدمہ آیا کہ ایک آدمی کی بکریاں رات کے وقت دوسرے آدمی کے انگور کے کھیت میں گھس گئیں اور اسے نقصان پہنچایا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے یہ فیصلہ سنایا کہ کھیت والا بکریاں لے لے، اس لیے کہ وہ نقصان بکریوں کی قیمت کے برابر تھا۔ جب مدعی اور مدعی عالیہ حضرت داؤد علیہ السلام کا فیصلہ سننے کے بعد باہر آئے تو حضرت سلیمان علیہ السلام کو اس فیصلے کا علم ہوا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے والد محترم سے عرض کیا کہ آپ کا فیصلہ تو صحیح ہے، لیکن اس سے بہتر یہ ہے کہ بکریوں کا مالک کھیت کی دیکھ بھال کرے یہاں تک کہ وہ کھیتی پہلے کی طرح ہو جائے، اور کھیت والا بکریوں کے دودھ اور اون سے فائدہ اٹھائے یہاں تک کہ اس کا کھیت پہلی حالت میں آ جائے، پھر بکریوں والے کو بکریاں واپس کر کے اپنا کھیت واپس لے لے۔ اس بارے میں چونکہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا فیصلہ زیادہ بہتر تھا، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کا فیصلہ پسند فرمایا۔ فرمان الہی ہے جس کا ترجمہ یہ ہے، اور داؤد اور سلیمان کو یاد کیجیے جب کہ وہ ایک کھیتی کے معاملہ میں فیصلہ کر رہے تھے کہ جس میں کچھ لوگوں کی بکریاں رات کو چر گئی تھیں اور ہم ان کے فیصلہ کے وقت حاضر تھے۔ ہم نے اس کا صحیح فیصلہ سلیمان کو سمجھا دیا، حالانکہ دونوں ہی کو ہم نے حکم اور علم دیا تھا۔ حدیث رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جس کا مفہوم یہ ہے، حضرت داؤد علیہ السلام کے دور میں دو عورتیں اپنے بچوں کو لے کر باہر جنگل کی طرف نکلیں۔ ان میں سے بڑی عورت کا بچہ
بھیڑیا لے گیا۔ اس عورت نے چھوٹی سے کہا، تمہارا بچہ تو بھیڑیا لے گیا ہے، لہٰذا یہ بچہ تو میرا ہے، مجھے دے دو۔ چھوٹی نے کہا، نہیں، تمہارا بچہ بھیڑیا لے گیا ہے۔ آخر کار یہ مقدمہ حضرت داؤد علیہ السلام کی خدمت میں پیش ہوا۔ بڑی چونکہ چر زبان تھی، اس نے اپنا موقف اچھے انداز میں پیش کیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اس کے حق میں فیصلہ دے دیا۔ جب وہ باہر نکلی تو دوبارہ جھگڑنے لگی۔ اتنے میں حضرت سلیمان علیہ السلام تشریف لے آئے۔ انہوں نے معاملہ دریافت فرمایا تو ہر ایک نے یہ دعویٰ کیا کہ یہ بچہ میرا ہے، اور حضرت داؤد علیہ السلام بڑے کے حق میں فیصلہ دے چکے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، چھری لاؤ، میں بچے کو چیر کر آدھا آدھا تقسیم کر دیتا ہوں۔ بڑی تو خاموش رہی، لیکن چھوٹی نے کہا، ایسا نہ کریں، اللہ تعالیٰ آپ پر رحم فرمائے، یہ بچہ بڑی عورت کا ہی ہے، اسے دے دیں۔ آپ علیہ السلام فوراً معاملے کی حقیقت کو پہنچ گئے اور آپ علیہ السلام نے بچے کا فیصلہ بڑی عورت کے حق میں کر دیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا انشاءاللہ نہ کہنے کا نتیجہ فرمان الہی ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے، اور بلا شبہ ہم نے سلیمان کی آزمائش کی اور ان کے تخت شاہی پر ایک جسم ڈال دیا، پھر انہوں نے رجوع کیا۔ حدیث رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جس کا مفہوم یہ ہے، ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، آج رات میں اپنی 100 بیویوں کے پاس جاؤں گا، ہر ایک سے ایک ایک لڑکا پیدا ہوگا جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرے گا، لیکن آپ کو انشاءاللہ کہنا یاد نہ رہا۔ چنانچہ ان تمام عورتوں میں سے صرف ایک کے ہاں بچہ پیدا ہوا، اور وہ بھی نامکمل۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر سلیمان علیہ السلام انشاءاللہ کہہ دیتے تو ان کی یہ خواہش ضرور پوری ہو جاتی۔ بیت المقدس کی تعمیر اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانہ میں جنات کے بارے میں یہ مشہور ہو گیا تھا کہ وہ غیب کی باتیں جانتے ہیں۔ اللہ عز و جل نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی موت کے ذریعہ سے ان کی غلط فہمی کو دور فرما دیا، اس طرح کہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کی موت کا وقت قریب آیا اور آپ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اشارہ مل گیا تو اس وقت آپ علیہ السلام نے جنات کو بیت المقدس کی تعمیر پر لگایا ہوا تھا۔ تعمیر کا ابھی کافی کام باقی تھا۔ آپ علیہ السلام نے باقی کام کا پورا نقشہ جنوں کے سربراہ کے حوالے کر دیا اور کام مکمل طور پر سمجھا دیا۔ پھر اپنی عبادت گاہ میں آ کر عبادت میں کھڑے ہو گئے اور اپنی لاٹھی پر ٹیک لگا لی۔ وہ ایک ایسی عبادت گاہ تھی جس میں شیشے کی کھڑکیاں تھیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو باہر سے دیکھنے والا یہ سمجھتا کہ آپ علیہ السلام عبادت میں مصروف ہیں۔ اسی حالت میں اللہ تعالیٰ کے فرشتہ نے آپ علیہ السلام کی روح قبض کر لی۔ فوت ہو جانے کے باوجود بھی آپ علیہ السلام لاٹھی کے سہارے کھڑے رہے۔
اسی حالت میں تقریباً 4 ماہ گزر گئے۔ ادھر بیت المقدس کی تعمیر مکمل ہوئی، ادھر اللہ تعالیٰ نے دیمک کو حکم دیا، اس نے نیچے سے لکڑی کھا لی اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی میت گر پڑی۔ جیسے ہی آپ علیہ السلام نیچے گرے تو جن یہ سمجھ گئے کہ آپ علیہ السلام کافی پہلے فوت ہو چکے تھے، اور انہیں معلوم ہو گیا کہ ہمیں غیب کا کوئی علم نہیں۔ اگر غیب کا علم ہوتا تو ہم اتنا عرصہ تعمیری کام کی مشقت برداشت نہ کرتے۔ وفات کے وقت آپ علیہ السلام کی عمر 50 سال تھی۔ آپ علیہ السلام کی وفات کے بعد آپ علیہ السلام کا بیٹا بادشاہ ہوا، اس نے 17 سال حکومت کی۔ اس کے بعد بنی اسرائیل کی سلطنت کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ فرمان الہی ہے جس کا ترجمہ یہ ہے، اور ایسے جنات ان کے تابع بنا دیے جو اپنے رب کے حکم سے ان کے سامنے کام کرتے تھے، اور ان میں سے جو بھی ہمارے حکم سے سرکشی کرتا تو ہم اسے بھڑکتی ہوئی آگ کا مزہ چکھاتے۔ جو کچھ سلیمان چاہتے جنات ان کے لیے وہی تیار کر دیتے تھے۔ قلعے، مجسمے، حوضوں جیسے پیالے اور ایک ہی جگہ جمی ہوئی مضبوط دیگیں۔ اے آل داؤد، تم لوگ شکریہ کے طور پر نیک عمل کرو۔ میرے بندوں میں کم ہی لوگ شکر گزار ہوتے ہیں۔ پھر جب ہم نے ان پر موت کا فیصلہ کیا تو ان کی موت کی خبر جنات کو زمین کے کیڑے کے سوا کسی نے نہیں دی۔ جو ان کی لاٹھی کو کھا رہا تھا، پھر جب وہ گر پڑے تو اس وقت جنات پر یہ بات واضح ہو گئی کہ اگر وہ غیب کے جاننے والے ہوتے تو اس ذلت کے عذاب میں مبتلا نہ رہتے۔